بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ بےحد خوش و خرم ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور اپنی زندگی سے بھرپور لطف اور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے کام بھی آتے ہوں گے یقیناً. آج ہم باہر نکلے ہیں. آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لنچ کے لیے جائیں. تقریباً اس وقت 3 بجے ہیں، جو دوپہر کے عصر کا وقت ہونے والے، لیکن ابھی عصر کی اذان نہیں ہوئی. ہم آج کام سے واپس آئے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ ہم لیٹ لنچ کریں گے، لیکن بعض اوقات جب بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں تو پھر نیند بھی نہیں آئی اور پھر سب کا یہ خیال تھا کہ ہم ذرا جلدی چلے جاتے ہیں تاکہ ہم جلدی گھر واپس آ جائیں. گرمی ابھی کافی ہے، بعض اوقات جاتی ہوئی گرمی جو ہے وہ کچھ تھوڑی زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو بس یہی حال آج کل ہمارا ہے کہ جاتی ہوئی گرمی ہمیں کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے کہ ٹریفک اب کافی سلو جا رہی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ پینڈیمک جو ہے، وبا جو ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کنٹرول ہے. اور اب ہمارے ہاں تو کیسز نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، اس لیے سب لوگ کام پہ بھی واپس آ گئے ہیں اور بچوں کے اسکول بھی کھل گئے ہیں. اس وجہ سے ویکسینیشنز بھی جو ہے وہ تقریباً سب کی ہو گئی ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے شاید جن کی نہ بھی ہوئی ہوں، اس لیے پھر جو سڑکوں کی رونق ہے وہ واپس آ گئی ہے اور اس وجہ سے ہمیں پھر تھوڑا سا سلو جانا پڑے گا. یہ جو آپ کو اونچی سی ایک عمارت نظر آ رہی ہے، یہ فیصلیہ ٹاور ہے. یہ ہمارے شہر کی 2nd ہائیسٹ بلڈنگ ہے اور یہاں پر اور بھی کافی کچھ ہے. یہ بزنس سینٹر بھی ہے، یہاں پر کچھ ریسٹورنٹس بھی ہیں، شاپنگ بھی کچھ ہو جاتی ہے اور پارکنگ بھی کافی بڑی ہے ان کی. اور یہ دیکھیے یہ جو 2 ٹاورز ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ان کو دیکھ کر مجھے اتفاق ہاسپٹل یاد آ جاتا ہے لاہور میں. اس کے بھی دونوں حصوں کے درمیان اسی طرح کا ایک پل بنا ہوا ہے. اتنا بہت اونچا اس طرح تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کافی دلچسپ سا ہے. تو بہت دفعہ اس پہ سے گزرنا ہوا ہے، اس لیے وہ کافی یاد آتا ہے. اور یہ اب ہم اسی طرح اسی ٹریفک میں لگے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور اب جب ہم ٹرن ہوئے ہیں، مڑے ہیں کنگ فہد روڈ سے، تو اب یہ سڑک بالکل خالی ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی وہ ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. یہ بھی ایک موضوع کافی بحث طلب ہوتا ہے کہ کہاں پر کھانے کے لیے جایا جائے، اور اس میں رائے کی تقسیم ہونے کے امکانات جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم چائنیز کھانا کھاتے ہیں. یہاں پر ہمارے شہر میں چائنیز کی بہت ساری آپشنز موجود ہیں، جس میں کئی بہت نئے ریسٹورنٹ بنے ہیں جو بہت اچھے ہیں. لیکن ہم نے اس ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا ہے اور یہاں پر ہم میں سے کچھ لوگ پہلے بھی کھانا کھا چکے ہیں. یہ کافی پرانا ریسٹورنٹ ہے ہمارے شہر کا، لیکن ہم تو یہاں پر پہلی بار آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیسا رہے گا. لیکن بہت تعریف سنی ہے کہ اس کی بیٹھنے کی جگہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا کھانا بھی بہت مزیدار ہے. کھانا ہم پہلے کھا چکے ہیں، ٹیک اوے ہمارے لیے گھر آیا تھا. تو لیے جناب اب ہم داخل ہو گئے ہیں ریسٹورنٹ میں، اور چونکہ یہ لیٹ کھلتا ہے 12:30 بجے اور آج جو ہے وہ ویکنڈ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی اس وقت اتنا رش نہیں ہے. لیکن دیکھیے جناب، جیسا ہم نے اس کو پایا تھا، جیسا ہم نے اس کے بارے میں سنا تھا، یہ تو ویسا ہی کچھ نکل رہا ہے. اس لیے یہ بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے بہت خوبصورت فوارے اور پانی کی آوازیں، اور یہ جگہ ہم نے اپنے لیے منتخب کی ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے. چائنیز کھانا میرا خیال ہے ہم سب کو ہی بہت پسند ہوتا ہے، اور لاہور میں جب رہتے ہیں تو پھر تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم چائنیز کھانا نہ کھائیں. اور یہاں آ کر ہمیں لاہور کی بہت یاد آ رہی ہے اور بار بار ہمیں وہی وہاں کے جو چائنیز ریسٹورنٹ ہیں جو مین بولیوارڈ پہ ہیں. ایک ریسٹورنٹ، اس کا مجھے نام بھول گیا، جو شاید لاہور کا سب سے پہلا چائنیز ریسٹورنٹ ہے، جو مین بولیوارڈ پہ بالکل کارنر پہ ہے، جہاں سے وہ جیل روڈ پہ ٹرن ہوتی ہے. اسی طرح ایک طیبہ ہے
اور وہ شاید سنا ہے کہ اب مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے یا بند ہو گیا. اور مزے کی بات یہ کہ لاہور میں جتنے بھی چائنیز ریسٹورینٹس ہیں جو پرانے ہیں وہ سب کے سب چینی باشندوں ہی کی ملکیت ہیں, اور ان کے کھانے پر اور ان کے ذائقے پر اب پاکستانی ذائقے کا کافی زیادہ اثر آ گیا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب چین میں انقلاب آیا تھا اور اس سے پہلے جب وہاں کے حالات کچھ کافی ذرا مشکل سے تھے تو اس وقت بہت سارے چینی جو ہے وہ برصغیر میں بھی آئے. اور آپ نے اگر الطاف فاطمہ صاحبہ کا ناول دستک نہ دو پڑھا ہے تو اس میں چن چن چائنا مین کا بہت اچھا ذکر ہے. ذکر کیا بلکہ وہ اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے, اور اس میں کنفیوشس کا بھی بہت ذکر ہے. تو بہت ساری وہ چائنیز فیملی, چائنیز خاندان یہاں پر رہے, اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنے ریسٹوران بتائے. جوتوں کی بہت ساری دکانیں ان کی تھیں. اب بھی مجھے یاد ہے کہ لاہور میں مال روڈ پر جو ہے وہ ایک بہت مشہور جوتوں کی دکان تھی جہاں سے ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں جوتے خریدا کرتے تھے. اور اب بھی وہاں پر, اب تو مجھے بہت عرصہ ہو گیا وہاں پر گئے ہوئے, لیکن شاید اب بھی وہ وہاں پر اسی طرح سے ہو. اسی طرح سے ایک بہت مشہور چائنیز ریسٹورنٹ جو مال روڈ پہ تھا جہاں پر ہم اپنے طالب علمی کے زمانے میں کھانا کھانے بھی جایا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں آج ہمیں اس چائنیز ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بہت یاد آ رہی ہیں. ہم نے جو مینیو کچھ منتخب کر لیا ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ان کے پاس کافی زیادہ ویرائٹی ہے, اور جو ان کی پوری ڈیکوریشن ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک, یعنی فرش سے لے کر چھت تک جو ہے وہ ساری کی ساری چینی انداز میں ہے. وہی چینی روشنیاں, لالٹینیں, اور جو نقش و نگار ہیں وہ بھی وہی چینی نقش و نگار ہیں. دیواروں کے اوپر بھی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ بالکل چائنیز انداز کی ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ابھی وال پیپر ہم آپ کو بہت قریب سے بھی دکھائیں گے, یہ بھی بالکل وہی چینی انداز کا ہے. اور ابھی ہم جو ہے وہ آرڈر کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں, چونکہ نماز کا وقفہ بھی ہے اس وجہ سے بھی کچھ ٹائم لگ رہا ہے. ہمارے ساتھ جو باقی کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر لنچ کے لیے, وہ بھی ابھی اپنے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں, اس لیے کہ نماز کے وقفے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ بند تھا. لیکن اب امید ہے کہ ہم نے چونکہ آرڈر سلیکٹ کر لیا ہے تو امید ہے کہ اب ہمیں کھانا جلد مل جائے گا. تو تب تک ہم یہاں کے ماحول کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل, آرڈر ہمارا ہو گیا, اور یہ سٹارٹرز انہوں نے سرو کیے ہیں, یہ ہم نے آرڈر نہیں کیے, یہ کمپلیمنٹری ہیں. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ کھیرے اور گاجر, ان کے اندر بھی ایک ہلکا سا میٹھا سا ذائقہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ بالکل مخصوص چائنیز ذائقہ ہے. جب ہم یہاں پر کھانا کھاتے ہیں یا کہیں پر بھی باہر ہم چائنیز کھانا کھاتے ہیں جہاں ہمیں حلال کھانا مل جائے, یہاں تو خیر الحمدللہ اس بات کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جیسے جب کبھی ہم کینیڈا یا کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پر اگر چائنیز کھانا حلال مل جائے اور جب ہم کھائیں تو تھوڑا فرق ضرور آتا ہے کھانے میں. جو پاکستان کا چائنیز کھانا ہے اس کے اوپر پاکستان کے کافی سارے اثرات ہیں. اسی طرح اگر امریکہ میں آپ کو کھانا کھانے کا موقع ملے چائنیز تو اس کے اوپر امریکن جو ہیں وہ اثرات کافی ہیں, یعنی وہ ایک طرح سے فیوژن ہے ان ذائقوں کی. تو اسی طرح یہاں پر جو چائنیز کھانا ہے یہ تھوڑا سا بھی جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں مختلف لگا ہے. تو آپ کو ایک اور ویو دکھا دیتے ہیں ریسٹورنٹ کا, جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو لال رنگ ہے, سرخ رنگ ہے, وہ کافی نمایاں, اور سرخ رنگ جو ہے وہ چین کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سب میں اس کو بڑی خاص اہمیت مجھے لگتا ہے کہ دی جاتی ہے. تو بہرحال بہت خوبصورت ماحول ہے اور ہم اس سے پوری طرح سے لطف اٹھا رہے ہیں, اور پانی کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے, خاص طور پر جو آج کل گرمی کا موسم ہے اس میں تو ویسے بھی لگتا ہے کہ
پانی جو ہے وہ ایک ٹھنڈک کا احساس لیے ہوئے ہے. اور ہمارے یہاں تو گرمیوں میں چونکہ بارش بھی نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں یہ چیز اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اب ہم بڑے صبر کے ساتھ اپنے جو ہے میں آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس لیے کہ سارا کھانا تازہ بنے گا, فریش بنے گا, اس لیے ظاہر اس میں کچھ وقت تو لگتا ہے. تو بس ہم بھی اب اس وقت کا ہی انتظار کر رہے ہیں اور کافی ساری برف کے ساتھ ہم 7 اپ پی کے ذرا اپنی گرمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جب تک کھانا آئے گا. یہ بالکل. اور یہ آ گیا ہماری شروع کی جو ڈش ہم نے آرڈر کی تھی. یہ سوپ ہے, اس کا نام تو ہمیں بھول گیا لیکن اچھا مزے کا ہے. اس میں یہ جو آپ کو کالا کالا نظر آ رہا ہے یہ مشرومز ہیں, ڈرائیڈ مشرومز, اور کافی گرم ہے. لیکن جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا مرچیلا ہونا بہت ضروری ہے, تو ذرا مرچوں کی کمی ہے جو ہم نے سرکہ اور ہری مرچیں ڈال کر پوری کر لی تھی. تو لیجیے جناب, اب کھانا آ گیا. اس میں ہم نے چکن کچھ منگوایا ہے اور چاول ہیں, ایک بیف ہے اور نوڈلز ہیں. اور کھانا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ہے بھی بہت سارا. ایک اور بات جو ہمیں لگی جس کو دیکھ کر ہمیں پھر لاہور یاد آ گیا وہ یہ کہ ان کے کھانے کا جو سرونگ سائز ہے وہ کافی بڑا ہے, اور اگر ہم ایک کھانا منگائیں تو وہ 2 لوگ بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی کھانا بہت مزے کا بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے. تو بس آپ دیکھتے ہیں. اور کافی چونکہ ہمیں انتظار بھی کرنا پڑا ہے, اور وہ جو وجہ ہم نے آپ کو بتائی کہ نماز کا وقفہ تھا اور پھر چونکہ یہ کھانا تازہ بنتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس میں پھر کچھ وقت لگتا ہے. لیکن بہرحال کھانا بہت اچھا ہے اور بہت مزے کا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے. اور چائنیز کھانے کا جو ہمارا ارادہ تھا بہت عرصے سے, وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے پورا ہو گیا. ویسے تو یہاں ہوم ڈیلیوری بھی کافی مل جاتی ہے, چائنیز کھانوں کی کافی زیادہ ہوم ڈیلیوریز ہیں, لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے چیزیں کچھ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہیں. اور یہ جناب آگے ہماری نوڈلز, ان کو دیکھ کے شاید آپ کو کچھ یاد آتا ہو. ہمارے گھروں میں ہمارے بچپن میں بلکہ ہمارے بڑے ہونے تک بھی آٹے سے سوئیاں بنائی جاتی تھیں, اور وہ خاص طور پر رمضان میں ضرور بنتی تھی. میری نانی جان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا تو یہ تھا کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا اور آخری 10 روز یعنی آخری عشرے سے پہلے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سوئیاں بنواتی تھیں اور خود سارا دن بیٹھ کے ان کی نگرانی کرتی تھی. تو وہ موٹی موٹی سوئیاں بنتی تھیں, پھر ان کو لٹکایا جاتا تھا, ان کو سکھایا جاتا تھا اور شام تک وہ سوکھ جاتی تھی. اس کے بعد ان کو ایک بڑی سی کڑاہی چولہے کے اوپر رکھ کر ان سوئیوں کو بھونا جاتا تھا بغیر کسی چیز کے, خالی کڑائی میں ڈال کے, تاکہ وہ اس میں جو آٹے کا کچا پن ہے وہ دور ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ان سوئیوں کے بہت سارے حصے بنائے جاتے تھے جو وہ اپنی سب بیٹیوں کو بھی بھیجتی تھیں اور اپنے ملازموں کو بھی دیتی تھیں, اور جو ان کے رشتہ دار اور بھی تھے ان سب کے لیے وہ سوئیاں جو ہیں وہ بھیجی جاتی تھیں. تو یہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے یا چھوٹی عید ہے اس کا ایک خاص تحفہ یہ سمجھا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ صبح کا ناشتہ ان سوئیوں سے ہی کیا جاتا تھا. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کو پانی کو ابال لیتے تھے, اس میں سوئیاں ڈال دیتے تھے اور یہ تھوڑی دیر میں ہی یہ سوئیاں پک جاتی تھی, اور پھر پانی کو نچوڑ کر ان کو نکال لیتے تھے اور ان کے اوپر مکھن اور چینی یا گڑ جو بھی آپ چاہیں وہ ڈال کر ان کو کھایا جا سکتا تھا. تو یہ اتنی لمبی بات میں نے آپ کو سنائی اور اسی دوران میں ہمارا کھانا مکمل ہو گیا, اور ساتھ ہم آپ کو یہ وال پیپر دکھا دیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر لگا ہوا تھا. اور اب میاں صاحب گئے ہیں گاڑی لینے کے لیے, ہم تھوڑی دیر انتظار کریں گے اور پھر باہر آئیں گے, اس لیے کہ پارکنگ جو ہے وہ کافی دور تھی اور وہاں سے گاڑی لانے میں تقریباً 5 منٹ ان کو لگ جائیں گے. جاتے جاتے ہم آپ کو یہ فش ایکویریم بھی دکھا دیں, بہت خوبصورت مچھلیاں ہیں جو بڑے مزے سے تیر رہی ہیں, اور ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں تو پھر ہم
باہر آئیں، اس لیے کہ باہر ابھی گرمی ہوگی. ویسے تو اب تقریباً 5 بج گئے ہیں، بلکہ 5 بج گئے ہیں بالکل. جو کھانا بچا تھا وہ ہم نے پیک کرا لیا ہے، اس لیے کہ ہم سب نہیں آئے تھے، ہم کسی کو گھر بھی چھوڑ آئے تھے، تو یہ کھانا ہم ان کے لیے لے کر جائیں گے. یہ ریسٹورینٹ کا دوسرا حصہ ہے، ہم نے سوچا ہم یہ بھی آپ کو دکھا دیں. اور اب ہم آ گئے ہیں باہر اچھے اور پرسکون ماحول سے نکل کر، اور یہاں ابھی سورج بھی اپنے درشن اسی طرح سے دکھا رہے ہیں. ویسے تھوڑی سی گرمی اور ان کی حدت کم ہو گئی ہے، سورج کی حدت کم ہو گئی ہے. اور یہاں سے ہم آپ کو باہر کا ایک نظارہ بھی دکھا دیتے ہیں. اور گاڑی بھی اب ہماری آنے والی ہے اور آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے گھر، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے شہر کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ہمارا شہر آپ کو کیسا لگا. امید ہے کہ آپ کو بہت خوبصورت لگے گا. فی امان اللہ، خدا حافظ.